الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وقال اللہ تعالیٰ فی المقام الآخر قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، کل کائنات کا رازق ہے، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جس کے فضل و کرم سے تمام معاملات مشروط ہیں، اور جس کو وہ دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. جو تمام ہدایتوں کا دینے والا ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا سارے کل حاضر و ناظر اور غیب کی خبریں دینے والے اپنے رب کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں. جن کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ کا رب، اور جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اپنی بندگی قرار دیتا ہے تو آپ کا رب، اور جن کی شانوں کو ہر لمحہ ہر لحظہ خالصتاً آپ کے لیے بلند کرنے کا اعلان کرتا ہے تو آپ کا رب. اور ہمیں ہر لحظہ ہر وقت اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، رب کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما جو ذریعہ بن جائے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے تجھے راضی کرنے سے. الحمدللہ ہم سب اہل مدینہ یہاں پر جمع ہیں، اور سرکار کی اس پاک زمین پر یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ اس پوری دنیا میں اربوں انسان بستے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو مدینہ پاک کی سرزمین پر حاضر ہیں. مدینہ پاک وہ شہر کہ جس کی عظمتوں کا بیان ہو نہیں سکتا، جس کے تقدس کا بیان ہو نہیں سکتا. ہم تو کہتے ہیں حجاز مقدس. حجاز وہ ملک ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں سے سرفراز کیا، اور اس حجاز کے اندر سب سے بڑا نگینہ وہ مدینہ، ایسا مدینہ پاک کہ جس کے تقدس کی، جس کے فضاؤں کے تقدس کی ہر مسلمان قسم کھا سکتا ہے. پھر کسی مسلمان کا ایمان کیسے دوبارہ کہہ سکتا ہے کہ اس مدینہ پاک کے اندر کوئی بھی ایسا کام ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منافی ہو. ابھی ماشاءاللہ ہم سب لوگ جو مدینہ پاک میں رہنے والے ہیں سب جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا حالات تھے اور کیا معاملات ہم سب کے سامنے تھے. کچھ ایسے معاملات ہم سب کے سامنے آئے جو ہمیں پریشان کر دینے والے تھے، اور جو لوگ ساری باتوں سے واقف ہیں، جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہمیں اس فتنے کے بارے میں نہیں پتا تھا، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہاں پر بیانات میں کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کے عقائد میں نہیں ہے، جو مسلمان نہیں کہہ سکتے. کہ مسلمان کے زبان سے ایسی بات نکل جائے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ تجدید ایمان کرو. کیوں؟ کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو پھر ہی نجات ہے. ایمان کے علاوہ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اگر ایمان ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. اگر ایمان ہے تو کوئی حسب نسب کوئی بھی چیز فائدہ دے گی. اگر ایمان ہے تو نسبتیں فائدہ دیں گی. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ایمان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے کے تابع نہ کرو. ایمان وہی ہے جس کا تذکرہ اس محفل کے شروع میں ہوا تھا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کافروں سے کہہ دو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کرتے، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. جو آیت کریمہ میں نے الحمدللہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمائی. بڑی فتح بیان فرمائی ہیں کہ ایک ایک جملے کے اوپر، ایک ایک حرف کے اوپر زندگیاں
گزاری جا سکتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے ایک بہت بڑی شان، آپ کی سب شانیں بڑی ہیں، لیکن آپ کے سر پہ جو تاج سجا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا وہ خاتم النبیین کا۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری نبی تھے نہیں، آپ آخری نبی ہیں، ابھی بھی آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کبھی کسی صورت میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ تشریعی ہو چاہے وہ غیر تشریعی ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی نبی اور نہیں آ سکتا، نبی جب بھی آتا ہے شریعت لے کر آتا ہے، تو مذہب بدلے یا نہ بدلے کچھ احکام ضرور بدل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص ایسا دعویٰ کرے جس سے اسلام میں اندر بھی احکام بدل جائیں تو وہ نبی کا درجہ لے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کی ایسی چیز اسلام کے اندر ڈال دے جو قرآن مجید اور احادیث میں نہیں ہے تو وہ نبی کا درجہ لے رہا ہے، وہ ختم نبوت کے خلاف جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ختم نبوت صرف یہ مطلب نہیں ہے خاتم النبیین کہہ دیا تو مان لیا۔ خاتم النبیین کا مطلب وہ ہے جو دل میں اترنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی ذات حجت نہیں ہو سکتی۔ آپ کے بعد سب جو ہیں انہی چیزوں کو جو آپ نے بیان فرما دی انہی کی صرف تشریح کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر جو سب معاملات ہوئے، یہ ہم نے ایک فتنہ دیکھا، ہمیں پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، کچھ دن پہلے یہ ہمارے علم میں آیا کہ صدیق دیندار چند بسویشور فتنے تو اس دنیا میں پتہ نہیں کتنے آتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اس کے خلاف کام کیا۔ جب ہم نے سب اہل مدینہ سے اس کے بارے میں بات کی، سب الحمدللہ سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پورے خلوص دل سے ہمیرا ساتھ بھی دیا، اور جہاں جہاں پہ ہم کچھ غلط کر سکتے کہ ہماری مخالفت بھی کی۔ لیکن جن لوگوں نے تو ہمیں سمجھایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ان کے بہت چاہنے والے تھے، انہوں نے ہمارے ابھی بھی خلاف ہیں، ہمارے خلاف ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے اس فتنے کے خلاف کام کیوں کیا۔ لیکن یہ سرکار کا شہر ہے، یہاں پہ سرکار کی مرضی چلی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی کہ یہاں سے اس فتنے کو دور کر دیا جائے۔ اور ہم تو الحمدللہ ہر کام کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ سرکار کے دربار میں حاضر ہو جائیں، سید الشہداء کے دربار میں حاضر ہو جائیں، وہاں سے اجازت ملے تو کام کر لیں، نہ ملے تو نہ کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ سارا کام کیا، سارا ہو گیا، سب لوگ جانتے ہیں۔ میں چند ایک باتیں اس دیندار انجمن کے بارے میں آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی ہم نے ایک چینل بھی بنایا یوٹیوب پہ دیندار انجمن کا، اگر آپ جا کے ہماری ویڈیوز دیکھیں اس کے نیچے جو ہے نا دیندار انجمن کے لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ میں سب لوگوں سے کہوں گا آپ جا کر نا وہ کمنٹس پڑھیں وہ کیا ہیں، اور میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کچھ جواب دوں، کچھ ہمارے دوست کوشش کر رہے ہیں جواب دیں۔ تو میں لوگوں کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یار آپ لوگوں پہ ترس آتا ہے، آپ لوگ ایک دھوکے کی زندگی جی رہے ہیں، آپ لوگوں کو آپ کے بڑوں نے جو بتا دیا آپ باہر نکلے ہی نہیں، آپ نے جانا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ ہمیں لوگوں سے نا پیار سے بات کر کے انہیں تبلیغ کرنے اور اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے شک سب سے پہلے ضروری ہے کہ انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ جو دیندار انجمن کے لوگ ہیں جو آج ہیں، زیادہ تر چند ایک خاندانوں کے لوگ ہیں، اسی وقت سے نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں میں جو بتا دیا گیا انہوں نے یقین کر لیا۔ جیسے کہ آج صبح آپ جا کے دیکھیں ہمارے چینل کے اوپر ایک بندے نے کمنٹ کیا ہے جی آپ یہ شیخ عبد القادر چیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اس کی تشریح فرما دیں تو ہم مان لیں گے، یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک عجیب سا شعر میں نے پہلے بھی دیندار انجمن کے ایک بندے سے وہ شعر سنا، تو کیا ہے کہ دنیا چراغا ہے کمینے حرامان ماں۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ اگر آپ اپنا ای میل ایڈریس دے دیں، شیخ عبد القادر چیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غوث پاک کا دیوان میں بھیج دیتا ہوں، آپ اس میں یہ شعر نکال دیں کہ ہے ہی نہیں ہے۔ غلط منسوب کرتے ہیں، جو شعر انہوں نے کہا ہی نہیں اس کی طرف منسوب کر کے ان کی طرف پھر اس سے اپنے مطلب نکال کے اپنے دین کو غلط طریقے سے ان کے بڑوں نے ثابت کیا، اور نیچے آنے والے یہی مان لیتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے لکھا وہ سچ ہی لکھا ہوگا۔
دیندار انجمن کی کتابیں پڑھے، ایسی ایسی حدیثیں لکھی ہیں جن کا وجود ہی کہیں نہیں، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ حدیث قدسی ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، اور کچھ جگہوں پہ آ کے تو ان کے بڑے بھی جو ہیں حدیثوں پر ڈیفینڈ نہیں کر سکے، انہوں نے کہا جی لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ سب محدثین نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ہم فطرت کے اصولوں کے مطابق اس کو حدیث مانتے ہیں کیونکہ ہمارا دل مانتا ہے کہ حدیث ہے۔ دکھائی جا سکتی ہیں کتابیں۔ مطلب ایک انتہا ہے کہ ایک بندہ جو 1300 سال بعد آئے اور جس کے ایمان کے اوپر سب لوگوں کو شک بھی ہو، وہ کہے کہ چونکہ میرا دل کہتا ہے کہ اس طرح کی حدیث پاک ہونی چاہیے تو یہ ہے۔ کیا ایمان اس طرح سے بنتا ہے؟ اور جو بات جہاں سے میں نے شروع کی، یہ بات بہت سمجھنے والی ہے کہ جو بندہ، پہلے بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو بندہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول سکتا ہے نا، وہ پھر اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا، وہ دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے۔ جس نے اللہ اور رسول پہ جھوٹ بول لیا ہے نا، وہ پھر کچھ بھی بولے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو پچھلے دنوں میں نے تو یہ دیندار انجمن والوں کے لیکچر بھی بڑے سنے، تو خود بیان کر رہے ہیں کہ ان کا جو بڑا تھا یہ صدیق دیندار چند بسویشور جسے کہتے ہیں، وہ گالیاں بھی اس طرح سے نکالتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ مرید آ کے رو رہا ہے کہ تم نے اس کو گالی نکالی، اور پھر گالی نکال کے ایسا میں نے تمہیں کون سی گالی نکالی ہے۔ تو اس طرح کے جہاں پہ ہو، اور یہ بیان ان کے اپنے چینل میں موجود ہے۔ جب ایک بندے کی اندھی عقیدت میں بندہ گم ہو جائے تو پھر کیا پتا چلے گا کہ ہم جس کو مان رہے ہیں وہ کس طرح کا ہے۔ تو جس جگہ سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہمیں خاتم النبیین کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے، میری جو باتیں ہو رہی ہیں دیندار انجمن والوں سے، میں پوچھتا ہوں یار اتنے تضادات آپ کی کتابوں میں، ایک طرف کہتے ہیں ہم نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے صدیق دیندار نے ہمیں یہ چیزیں بھی نہیں بتائی ہیں، یہ چیزیں بھی نہیں بتائی ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جی ہمارے عقائد قادیانیوں والے تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کے عقائد قادیانیوں والے نہیں ہیں، آپ کے تو ہندوؤں والے ہیں۔ جو چیزیں آپ نے بھی دیکھا ہے ویڈیو میں ہم نے دکھائی ہیں، کہنے لگا کہ لوہے محفوظ کا ذکر نہیں آیا۔ میں نے کہا ذکر تو آیا ہے، لیکن یہ جو اس کے اندر آپ نے سارا بنایا ہے یہ کہاں سے بنایا ہے؟ کیا الہامات اور بشارات اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ وحی کو بدل دیں؟ نعوذ باللہ۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز اس قابل ہے کہ وحی کو بدلا جائے تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بندہ اپنی زبان سے کہے کہ وہ جس کو میں مانتا ہوں وہ نبی نہیں ہے، اور پھر وہ کہے نہیں اس نے کچھ ہمیں ایسی نئی چیزیں بتائی ہیں جو پہلے نہیں تھی دین میں۔ وہ ایک طرف عقائد اپنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے، دوسرا جو اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کو سنسکرت کے منتر یاد کرواتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں، ان کے بچوں کو پوچھ رہے ہیں فلاں منتر سناؤ، فلاں منتر سناؤ۔ کیا یہ کھلا جھوٹ نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جائے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانتے، اور پھر جو ہے ہندوؤں کی کتابوں سے منتر نکال کے یاد کیے جائیں اور برکت کے لیے پڑھے جائیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ حیا نہیں آتی کہ جس نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، ہندوؤں کے بھگوانوں کے نام نکال کے اس نام کے منتر پڑھے جائیں؟ اس طرح کا ظلم اس مذہب میں ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اس قدر بڑے بڑے کفر باندھ دیں کہ ہر مسلمان جو ہے نعوذ باللہ وہ انبیاء سے افضل ہے، اور اس کے بعد خود ہی یہ بھی کہیں کہ فلاں ہمارا جو بندہ ہے وہ فلاں نبی کی طرح کا ہے؟ پہلے کہتے ہو کہ ایک آپ کا بندہ سب انبیاء سے افضل ہے، آپ کہتے ہو وہ ایک نبی کی طرح ہے۔ مطلب بات کہنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر عجیب عجیب تعویلات قرآن مجید کی کہہ کے یہ سمجھنا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو میں تو دیندار انجمن والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ سامنے آئیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں، کتابیں سامنے رکھ لیتے ہیں، آپ کے بیانات بھی سامنے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا عجیب سارے جو ہے نا، ایک گورکھ نندا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری تبلیغ جو ہے نا وہ غیر مسلموں میں ایسے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ لوگ مانتے ہو نا کہ آپ جن چیزوں کو پڑھتے ہو وہ آپ کے بقول عزت والی ہیں، برکت والی ہیں، اور وہ اس سے مختلف ہیں جو باقی مسلمان پڑھتے ہیں، تو اب مسلمانوں کی بہتری کیوں نہیں چاہتے کہ ان کو بھی بتاؤ یہ چیزیں؟ اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہو کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے،
مسلمانوں کے سامنے آؤ گے تو وہ تو پوچھیں گے چیز کہاں سے لائے ہو. اس لیے کہتے ہو کہ ہم تبلیغ جو ہے مسلمانوں کو نہیں کریں گے, جا کے ہندوؤں کو صرف کریں گے, جن کو بتائیں گے دیکھو بھائی ہم تو وہی چیزیں مانتے ہیں جو تمہاری کتابوں میں پہلے لکھی ہیں, زیادہ فرق تو نہیں ہے, ادھر آ جاؤ. تو پھر کیا اسلام انہوں نے قبول کیا؟ میں نے سنا آج ایک بندے کو بولا کہ ہم جس کو کلمہ پڑھائیں وہ غیر مسلم ہو یا دیندار انجمن کا ہو وہ مسلمان ہوگا, اور تم لوگ جس کو کلمہ پڑھاؤ گے وہ مسلمان بھی ہوگا تو کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کلمے کا مفہوم ہی بدل دیا. اور جب کتابوں میں صدیق دیندار نے لکھ دیا اور آپ خود اس کو چھاپ رہے ہیں بار بار, وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں یہ ہوں وہ ہوں, نعوذ باللہ میں اللہ کا روپ ہوں اور میں جو ہوں نبی ہوں, تو اس کے بعد پھر نعوذ باللہ آپ کا یہ کہنا کہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں تھا, اس کا دعویٰ تو نبوت سے بڑھ کے ہے. آپ لوگ دھوکے میں جی رہے. تو ہمیں اس فتنے کا پتہ نہیں تھا, الحمدللہ ہم نے اس پہ کام کیا, اور یہ بڑی جو ہے نا سرکار کی مہربانی ہے الحمدللہ کہ وہ کسی سے کام لے لیں. جتنے لوگوں نے اس میں کام کیا یہ ان کے اوپر سرکار کا کرم ہے, کسی کی اپنی کوئی بہادری نہیں. اور ہم نے ہمیشہ یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری سیدھی راہ پہ رہنمائی کرے, صرف اس راستے پر جو کہ شریعت کا راستہ ہے. ہم کچھ بھی کریں تو صرف اتنا ہی کریں جتنا شریعت نے رہنمائی دی ہے, اس سے بڑھ کے بھی نہ کریں, کسی کے اوپر ظلم بھی نہ کریں, اور جو اپنا ایمان ہے اس کو ضائع بھی نہ کریں. اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو ہم سب لوگوں کا ایمان خطرے میں تھا. اور میں ایک بہت ضروری پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم سب لوگ نسبت والے ہیں, اہل تصوف ہیں. اس بات کو نا تھوڑا سا سب لوگ سمجھیں, آپ کی زندگی میں کام آئے گا, یہ آپ لوگوں کے لیے کہ جو دیندار انجمن کے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے قادیانی ہے نا, ان کے چند ایک چیزیں ہیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ اور زندگی پہ کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا حضرت امام مہدی کے آنے پہ کریں گے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. اور انہوں نے صرف ایک بندے کو یہ راضی کرنا ہوتا ہے, تم یہ مان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وفات پا گئے, ٹھیک ہے, یا تم یہ مان لو کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور دوبارہ نہیں آنا. ٹھیک ہے, اتنا چھوٹا سا ہم سمجھتے ہیں چھوٹا سی بات ہے, لیکن جیسے ہی بندہ یہ مانتا ہے نا وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب وہ جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد قبول کر سکے. تو شروع ایسے ہی کرتے ہیں. ایسی دیندار انجمن کے لوگ جب آتے ہیں مسلمانوں کی محافل میں اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی بتاتے ہیں. اپنے نام سے چشتی قادری بھی لکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو پرانا سلسلہ ہے, اور کرتے کیا ہیں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط قول منسوخ کیے ہیں. خاتم النبیین کی کچھ ایسی تشریحات ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. ایک جملہ وہاں سے اٹھایا, اس کے آگے اپنی طرف سے پوری تشریح جوڑ کے, اور پھر کہتے کیا ہے یہ تصوف کی بڑی معرفت کی بڑی اونچی بات ہے. سننے والا بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے ہر بندہ ڈرا ہوتا ہے یار میں نے اگر نہ کی تو کہیں میرے پہ نہ لگ جائے کہ میں کہیں پہنچا نہیں ہوں. یہ ان کی لوگوں کو پہنچانے کی باتیں ہیں, حالانکہ ہم نسبت والے لوگ ہیں. آپ اپنے کسی پیر و مرشد کے پاس جا کے بیٹھے ہیں جنہیں ان چیزوں کی سمجھ ہے, آپ ان سے پوچھیں معرفت الہی کے سوال پوچھیں, آپ ان سے دل کے جاری کرنے کا طریقہ پوچھیں, آپ ان سے جو ہے نا کعبہ کو حسین وادنا کا مطلب پوچھیں, وہ آپ کو جو ہے نا بتاتے ہیں کہ آپ کو ایک چیزیں کیسے سمجھ آئیں گے. لیکن یہ لوگ جو آپ کو پہلے یہ کہ ہاں یہ بات بڑی مشکل ہے, سمجھ میں تمہارے نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں اب جو بات اس نے بتانی ہے نا وہ مسلمانوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں. تو یہ جو لوگ بھرم دیتے ہیں نا بڑے, اور اس کے بعد کہنا کہ ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ چیز ہمیں سمجھ آئی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل هو اللہ احد. احد کا مطلب کیا ہے؟ یکتا, جو تقسیم نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد کہا نعوذ باللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی احد ہے. تو تقسیم تو خود کر دیا, مطلب تو قرآن کا بدل دیا. میں آپ کو صدیق دیندار کی کتاب دکھا سکتا ہوں, اس نے لکھا, تو اس کا مطلب قرآن کا مطلب تو خود بدل دیا. جب پہلے کہا تقسیم نہیں ہو سکتا, پھر اس کی تقسیم بھی کر دیا, پھر اکٹھا کر رہا ہے, پھر تقسیم کر رہا ہے, پھر اس
اس کے بعد تم اس کو تقسیم در تقسیم کرتے چلے گئے. اس نے کہا کہ اسی نور سے ساری کائنات بنی, تو پھر قرآن کو کہاں مانا؟ پھر تو اپنی طویلات کو مانا. قرآن کے لیے ہم خلاف چلے گئے. تو یہ احدیت وحدانیت کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے, اور کعبہ کو صحیح نوادنا کے مقام کی باتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف انسان کے, مسلمان کے دل میں یہ شک ڈال دے عقیدے کے بارے میں. ایک بندہ جو ساتھ رہے گا, بات سنے گا بار بار, ظاہری بات اس کے دل میں یہ عقیدہ آ جائے گا, وہ نعوذ باللہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی شان اس طرح بھی, اس طرح بھی بیان کی جا سکتی ہے. ادھر اس کا ایمان گیا, ادھر شیطان اس میں حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے. اب شیطان اس سے جو مرضی عقیدہ منوا لے. یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ جس بندے نے مرزا قادیانی کے بارے میں استخارہ کیا نا کہ وہ نبی ہے یا نہیں, اس کو اس نے خواب میں آ کے بتایا کہ میں نبی ہوں. کیوں؟ جس وقت ایک بندے نے یہ سوچ لیا, اس کے دل میں شک آ گیا کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے نہیں, وہ تو اسی وقت ایمان سے خارج ہو گیا. وہ تو کافی ہو چکا تھا. شیطان نے اس کے ساتھ کھیلا, مرزا قادیانی کی شکل بنا کے آیا. ایسے یہ باتیں بہت باریک ہیں, لیکن عقیدے میں ذرا سا بھی شک آ گیا تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ کا عقیدہ خراب کرنا. عقیدہ ایک بار تھوڑا سا خراب ہو گیا نا, اس کے بعد پھر شیطان آپ کے ساتھ کھیلے گا. پھر کہاں لے جائے گا کوئی پتہ نہیں. پتہ اس دن لگے گا جب ظاہری آنکھیں بند ہوں گی, اور قبر میں جب آنکھیں کھلیں گی تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ میں تو ساری زندگی جو ہے نا ایک دھوکے کی زندگی گزار کے آتا. پھر وہاں جا کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, یہ حدیث پاک ہے, اس کا میں کہہ رہا ہوں, سب لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی. جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی. اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, اے محمد کی رہ تو نہیں ہونے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ رہ گیا ہے جس کے اوپر جہنم قرآن کی وجہ سے واجب ہو چکی ہے, لازم ہو چکی ہے. تو قرآن کے احکامات کو بدل کے, اپنے ایمان کو بدل کے, کیوں جن کے شہر میں بیٹھے ہیں ان کی شفاعت سے محروم ہونا چاہتے ہیں. ان باتوں کی قدر کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ لازمن دیکھیں کہ ہمارے گرد جو لوگ ہیں ساری زندگی اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں, فتنوں سے بچ رہیں اور فتنوں کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہیں. اور ان چیزوں کو جو میں نے بتایا, اس سے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم الحمدللہ اب یہ فتنہ سامنے آ گیا تو ہم اس کے خلاف کام کریں گے. پاکستان میں لوگوں کے ساتھ بات کی ہے, اس کے خلاف کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سب سے بہترین جو بات ہے نا, میں نے حیدرآباد دکن میں میرے دوست ہیں, ان سے بات میری دیندار انجمن کے انہوں نے بتایا بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو چھوڑ کے مسلمان ہو گئے. وہاں پر تو بہت سارے لوگ ہیں, وہ ہندو سے پہلے دیندار انجمن میں آئے, اس کے بعد چھوڑ کے وہ اسلام قبول کر لیا. تو جس بندے کو پتہ لگ جاتا ہے نا اسلام کیا ہے, اور وہ ایک دفعہ سچے دل سے صرف اپنی مذہب کی کتابیں کھول کے پڑھ لیتا نا کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے. ایک کتاب میں وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں, دوسری کتاب میں کہتا ہے مسیح ہوں, تیسری میں کہتا ہے میں یوسف علیہ السلام ہوں نعوذ باللہ, چوتھی میں کہتا ہے میں جو ہے وہ اللہ کے مقام کی نعوذ باللہ پہنچ گیا ہوں. تو جس بندے کے اپنے بیانات نہیں ملتے, اس بندے کے اوپر کیا یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے فتنے جو ہیں مدینہ پاک سے اور پاکستان سے, انڈیا سے, تمام مسلمانوں سے دور ہو جائیں, اور ہم سب لوگ جو ہیں آپس میں ایک ہو جائیں. اور آپس میں ایک ہو کر جو لوگ بھی ہمارے خلاف کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے, ان کو بھی ہدایت عطا. جو ہم نے کہا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداحانی کرنا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ رہنے کی تڑپ رہتا, اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے.